اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد سے اب تک یہودی اور عیسائی طاقتیں مسلمانوں کے مخالف رہی ہیں۔ ہر بات میں ان کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن صرف ایک تابوت سکینہ ہے کہ جس پر مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں متفق ہیں کہ ایسے تابوت کا وجود موجود ہے، بلکہ دنیا کے تینوں بڑے مذہب عیسائی، مسلمان اور یہودی تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں، اور تینوں کا ہی عقیدہ ہے کہ وہ ایسا مقدس صندوق ہے کہ جس کے بھی ہاتھ لگ گیا تو پھر وہ مذہب پوری دنیا پر قابض ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضہ میں رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت اور رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی اور عصیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ جالوت اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل ان کے شہروں کو تاراج کیا، انہیں علاقہ بدر بھی کیا، ان کی اولادوں کو قتل و گرفتار بھی کیا اور تابوت لے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا۔ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہنکا دیا۔ اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف امور انجام دیتے رہے۔ اس وجہ سے سورۃ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائے۔ یہ حضرت شمائیل کا زمانہ تھا، بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارے میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں، چنانچہ آپ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ لیکن جب لوگوں نے طالوت کی بادشاہت ماننے سے انکار کیا تو پھر ایک دن خود بخود تابوت سکینہ طالوت کے پاس آ گیا، جس سے ساری بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 میں آیا ہے۔ جب تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس آیا تو چند ہی دنوں میں ان کا عروج پھر سے بحال ہونا شروع ہو گیا۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیا اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں موسیٰ اور ہارون کی تبرکات ہیں، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین کرام، لیکن یہودی قوم ایسی کم عقل قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ لہٰذا جب یہودیوں میں شرک عام ہوا تو بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس نے شہروں کے شہر جلا کر راکھ کر دیے، بے شمار یہودیوں کو جلا کر خاک میں ملا دیا۔ اس تباہ کاریوں کی وجہ سے تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ آج تک تابوت کے بارے میں کوئی سراغ نہیں لگا سکا، لیکن یہودی تابوت سکینہ کی تلاش میں آج بھی لگے ہوئے ہیں
تاکہ وہ اس تابوت کو تلاش کر کے اپنی اسی روحانیت کو واپس حاصل کر سکیں جو کبھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی۔ تابوت سکینہ کس جگہ ہے، اس کے بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ہر کسی کا نظریہ الگ ہی ملتا ہے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس صندوق کو افریقہ لے جایا گیا تھا، وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں رکھ دیا گیا تھا جہاں وہ آج بھی کہیں چھپا ہوا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ جاپان کی پہاڑیوں میں اس تابوت کو کسی بادشاہ نے دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرتھولوجسٹ سٹرون وائی کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ یعنی عرب ملک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے۔ اس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس صندوق کو ڈھونڈنے کی کوشش آج بھی جاری و ساری ہے جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کے سائنسدان اور علماء کرام کی بھی مختلف رائے ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے اور وہ ہر دور میں یکے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہتا ہے، جبکہ اہل تشیع کا کہنا ہے کہ یہ صندوق کافی مدت تک اہل بیت کے پاس رہا۔ اس کے بعد یہ امام مہدی علیہ السلام کو ورثے میں مل گیا۔ جب قیامت قریب ہوگی تو حضرت مہدی اس صندوق کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ اس تابوت کے ذریعے وہ یاجوج اور ماجوج پر فتح یاب ہوں گے۔ بہرحال یہ نظریات ہی ہیں، اس کے بابت صحیح اور مصدقہ علم بس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ بات حق ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا میں آئے گا اس دن قوموں کی تاریخ ہی بدل جائے گی۔ جس قوم کے پاس یہ تابوت ہوگا وہ سب پر غالب آ جائے گا۔ ایک روایت یہ بھی کی جاتی ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نامی مشہور جھیل سے برآمد کریں گے۔ اس طرح کے مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔